افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کے تیزی سے قبضوں کے دوران یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایک لمبے عرصے سے سپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج کی کھربوں ڈالر کی جنگی مشینری کا کامیابی سے مقابلہ کرنے والے طالبان کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ کئی افغان اور امریکی اہلکار پاکستان، ایران اور روس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہمسایہ ممالک افغان طالبان کی مالی مدد کر رہے ہیں، لیکن پاکستان سمیت روس اور ایران ہمیشہ سے اس الزام کی تردید کرتے آئے ہیں۔ ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان گزشتہ 20 برس سے غیر ملکی افواج کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہیں اور اتنی لمبی جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سن 2008 میں امریکی خفیہ ادارے CIA کی کلاسیفائیڈ رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے اس سال $10.5 کروڑ امریکی ڈالر بیرون ممالک سے تعاون کی شکل میں حاصل کیے تھے، جن میں سے زیادہ تر بیرون ممالک سے آئے تھے۔ سن 2020 میں رقم 2 گنا سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کے لگ بھگ 60,000 جنگجو ہیں اور سن 2001 کے بعد یعنی امریکی اتحاد کی جانب سے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد فی الحال افغانستان میں سب سے بڑے علاقے پر طالبان کا قبضہ ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق کابل میں اشرف غنی کی حکومت کو امریکہ کی جانب سے فوجی اور مالی معاونت کے باوجود یہ جنگ زیادہ شدید اور پیچیدہ ہوتی گئی۔ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس جنگ میں $2 کھرب سے زیادہ رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ افغان طالبان نے سن 1996 سے سن 2001 تک افغانستان پر حکومت کی اور وہاں شریعہ قانون کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے 20 سال بعد بھی وہ ملک بھر میں بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں ویسے تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ خفیہ طور پر کام کرنے والی عسکری تنظیمیں اپنی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات واضح نہیں کرتی۔ تاہم افغانستان کے اندر اور ملک سے باہر BBC نے ان کے پیچیدہ مالی نیٹ ورک کا اندازہ لگایا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سن 2020 میں سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی مجموعی سالانہ آمدن $30 کروڑ سے $1.5 ارب تک ہے۔ حکام نے سن 2019 میں افغان طالبان کی آمدن میں کمی کے حوالے سے اطلاعات دی تھی، تاہم ان کے مطابق طالبان اپنے وسائل کو بہت احتیاط اور انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت کسی مالی بحران کا سامنا نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے پوسٹ یا افیون کی کاشت کے علاوہ سڑکوں پر ٹول ٹیکس لگایا گیا ہے، جو کہ ملک کے شمالی حصے میں ان کی طاقت میں اضافے کی وجہ ہے۔ طالبان کی جانب سے زکوٰۃ اور عشر کی مد میں بھی عوام سے رقوم حاصل کی جاتی ہیں، خاص کر طالبان کے زیر انتظام شہری علاقے میں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغان اور امریکی حکومتوں نے ان نیٹ ورکس کو لگام دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکی فوج منشیات تیار کرنے والے کارخانوں پر بمباری بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال طالبان کی آمدن کے ذرائع منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی ہیں۔ سن 2012 میں اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں پوست کی معیشت طالبان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں سے سالانہ $1.5 سے $3 ارب کی افیون کی بڑی تجارت ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ہیروئن سمگل کرتا ہے۔ افغان حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں بھی پوست کی کاشت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر پوست طالبان کے کنٹرول والے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور یہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان اس کے مختلف مراحل پر عائد ٹیکس سے رقوم حاصل کرتے ہیں۔ کسانوں سے پوست کی کاشت کے لیے 10% ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ان لیبارٹریوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے جہاں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے، اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ غیر قانونی منشیات کی معیشت میں طالبان کے سالانہ حصے کا اندازہ $10 کروڑ سے $40 کروڑ امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبوں میں زراعت، انفراسٹرکچر، ضروری اشیاء اور متعدد صنعتوں پر ٹیکس لگائے ہیں۔ طالبان نے ٹیلی فون سروسز فراہم کرنے والے اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں سے گزشتہ 1 سال میں بھاری ٹیکس حاصل کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان میں بغاوت کے خلاف امریکی حکمت عملی کے زیادہ جارحانہ رخ کے تحت امریکہ نے ایک بار پھر طالبان کے مالی نیٹ ورکس اور ٹیکس کے ذرائع کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کی تھی، جن میں منشیات کی تجربہ گاہیں بھی شامل ہیں، جن میں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ طالبان کی 60% سے زیادہ آمدنی منشیات سے ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فضائی مہم نے طالبان کو افیون کی تجارت سے ہونے والی 1/3 آمدن کو ختم کر دیا، تاہم ان تجربہ گاہوں کو دوبارہ بنانا آسان اور کم خرچ میں ممکن تھا اور ایسا ہو بھی گیا۔ دوسری جانب طالبان منشیات کی صنعت میں اپنی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں اور پوست کی کاشت پر سن 2000 میں مکمل پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو گنواتے ہیں۔ جہاں ایک عرصے تک طالبان کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیروئن کی کاشت اور پیداوار رہی ہے، وہیں اب آئس یا کرسٹل میتھ کی پیداوار افغانستان میں منشیات کی ایک نئی صنعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کرسٹل میتھ کو ہیروئن سے زیادہ منافع بخش اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء کی قیمت
कदरें कम होती है और इसके लिए बड़ी लेबॉर्ट्रियों की भी जरूरत नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टल मेथ की 60% लेबॉर्ट्रीज का कंट्रोल तालिबान के पास है, जिनमें से ज्यादातर सूबा फरा और नमरूज पे मौजूद हैं। इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में सबसे अहम एफिड्रीन है, जिसे इससे कबल दरामद किया जाता था। ताहम अब इस पौधे को अफगानिस्तान में ही काश्त किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम के मुताबिक क्रिस्टल मेथ की स्मगलिंग में भी वाज़े इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा बराह रास्त जंग से भी आमदन पैदा की जाती है। हर बार जब तालिबान किसी फौजी चौकी पर कब्जा करते हैं या शहरी मरकज़ पर काबिज होते हैं तो वहाँ का खजाना खाली कर देते हैं और हथियारों के साथ साथ कारें और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी काबू कर लेते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में अफगान तालिबान की आमदन में कमी होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, बल्कि अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते हुए कब्जे के पेश नज़र इस आमदन में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।